آگ کو مزید ہوا دی اور ہم نے دیکھا بہت ہی اگریسو سٹینڈ اپنا لیا انہوں نے اور ایک وار منگرنگ جسے کہا جاتا ہے اس طرح سے وہ کنڈیوسو نہیں ہے اس پیس پروسیس کے کنٹینیو ہونے کے لیے. وہ نہیں ہے. بٹ ایز آئی سیڈ کہ دونوں ملکوں کا سب کانٹیننٹ میں جو عوام ہے بڑا جذباتی ہوتا ہے, ایموشنل ہوتا ہے, اور الٹریسی از another فیکٹر. جتنا عوام الٹریٹ ہوتا ہے اتنا وہ جذباتی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جذبات اس ٹائم وہ وقتی طور کے ہوتے ہیں, بٹ کنٹریز cannot be run by emotions, no? You have to rise above these emotions and take decisions. Right. ابھی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس کو بحال کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس جو ہے یہ صحیح معنوں میں آگے بڑھ سکے گا ان the given circumstances جہاں پہ ہمارے unresolved dispute کشمیر کی صورت میں سامنے موجود ہیں؟ اسی کمپوزٹ ڈائلاگ ضرور آگے بڑھ سکے گا provided they make up their mind کہ regardless of any incident composite dialogue آگے بڑھے گا. otherwise فائدہ نہیں ہے. you take one step backwards and two step back, one step forward, two step backward. میڈیا کیسے دیکھ رہا ہے اس ملاقات کو؟ میڈیا نے کس طرح media is looking at it from a positive perspective, but certain developments disturb the media and disturb the establishment and the government. what developments would they یہ کون سی developments ہیں؟ They have certain expectations, so that the people responsible for the 2611, some they want to see some concrete action being taken. That's what media, establishment, governments, expect. If that doesn't happen, then democratic setup has its own compulsions of, لیکن جب بات کی جاتی ہے کہ پاکستان should of course ہندوستان اور India wants to see some progress in that incident and the sort of bringing those people to justice, certainly acts of terrorism should be condemned. لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ at the same time یہ بھی کہا جاتا ہے انٹرنیشنل پبلیکیشنز میں یہ چھپا بھی ہے کہ پاکستان کے پروونس بلوچستان میں ہندوستان کی انوالومنٹ کا ذکر کیا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا وہ انوالومنٹ جو ہے اس کا ادراک ہے ہندوستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے؟ Well, I suppose if you look at it from your perspective, وہ ایک مدعا ہے, but اس طرف سے دیکھیں گے تو they feel probably that's not an issue. I wouldn't like to say much about this because I don't really want to comment on that. So yeah, to focus on today's meeting, the peace process. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیے کہ امریکہ ابھی ہلری کلنٹن بھی آ رہی ہیں اس خطے میں, ہندوستان بھی جائیں گی, پاکستان بھی جائیں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ امریکہ کا کتنا انفلوئنس ہے ہندوستان پر اور پاکستان پر آف کورس کہ ٹو برنگ دی سائڈز ٹو دی ٹاکنگ ٹیبل اور حالات کو سالو کیا جائے. I personally feel that's a limited influence works on the Indian side. Indian کیونکہ گورنمنٹ کی اپنی کرائٹیریا ہے, ان کا اپنا ایجنڈا ہے. So it's not that whatever call they take is a final call. I don't think so personally. بہت شکریہ مہتا صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر تھے نئی دہلی سے پولیٹیکل اینالسٹ AS مہتا, جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ڈائلاگ پروسیس ہے, ہندوستان میں اس چیز کا ادراک ضرور موجود ہے, پایا جاتا ہے وہاں کی سول سوسائٹی میں کہ اس چیز کو طے کر لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں ہندوستان میں یا پاکستان میں تو وہ ان کو کنڈیم کیا جائے. دونوں ممالک جو ہیں وہ یکساں طور پر ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں. خود پاکستان میں نہ جانے کتنے دھماکے, کتنے ٹیررسٹ ایکٹس ہوئے ہیں. ممبئی کا انسیڈنٹ بھی ہمارے سامنے ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر بھی تو ہوئے ہیں. ہندوستان کو بھی اس کا ادراک کرنا چاہیے. اور دونوں ممالک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے, اگر خدا نخواستہ ایسے واقعات ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روٹھ جائیں اور ہم آپس میں گفتگو کرنا بند کر دیں. ڈائلاگ پروسیس جاری رہنا چاہیے. ان ایکسٹریمسٹس کو ہم تبھی شکست دے سکیں گے جب ہم آپس میں بات کرتے رہیں, کیونکہ اگر ہم بات کرنا چھوڑ دیں گے تو شاید یہ بھی ہو کہ یہی ایجنڈا ہو ان ٹیررسٹ کا بھی اور ایکسٹریمسٹ کا بھی کہ یہ دونوں ممالک آپس میں ڈائلاگ نہ کریں. کیونکہ اگر ہم ڈائلاگ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں پروگریس ہوتی ہے تو پروگریس کس کی ہوگی؟ فائدہ عوام کا ہوگا. کیونکہ اگر ہم اپنے انریزالوڈ ڈسپیوٹس کو سالو کر لیتے ہیں تو ہمارا خطہ جو ہے وہ ترقی کرے گا. ہماری کثیر بجٹ کی رقم جو ہے وہ ڈیفنس پر نہیں جائے گی بلکہ
ایجوکیشن، ہیلتھ اور باقی ڈیولپمنٹ ایکسپنسز کی طرف چلی جائے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ جو پروسیس کا آغاز ہوا ہے یہ مزید آگے بڑھے گی اور ہم انریزالوڈ ڈسپیوٹس پاکستان کے جو اور ہندوستان کے درمیان ہیں ان کو ہم حل کر پائیں گے انشاءاللہ. آپ کی آراء بھی ہم شامل کریں گے اس پروگرام میں. اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور insight@ardigital.tv. Until next time, this is me, Javed Malik, saying Allah Hafiz.